معزز ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں طیب پروڈکشن سلسلہ قصص الانبیاء کی قسط نمبر 5۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا اور انہی کو خنوخ کہا گیا۔ ماہرین انصاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر کچھ لکھ کر حساب کتاب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں۔ وہ ان کا نام ہرمس الحرامسا رکھتے ہیں اور ان کے ذمہ بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں، جیسے یہ لوگ علماء صالحہ اولیاء پر جھوٹ کہتے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ اسی طرح ہے جیسے کہ صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے سوال کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کا کیا مفہوم ہے، یعنی ہم نے ان کو اٹھا لیا کے متعلق؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمام اولاد علیہ السلام کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا کر کہا تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے کہ جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایات اسرائیلیت میں سے ہیں اور اس کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور وہ فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے تو پھر یہ کعب احبار کی گزشتہ روایات کے منافی اور مخالف نہیں ہے۔ اور اوفی ابن عباس سے آیت مذکورہ والا کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہاں ہی فوت ہوئے، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد دبن محلہ بیل کی زندگی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں گزرے ہیں۔
اور امام بخاری حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا تھا نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ حضرت آدم و ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر مذکورہ والا حدیث ان کے قول کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ بعض اوقات راوی کو ٹھیک طرح یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کے لفظ ادریس علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر کہا ہو اور اپنے آپ کو والد کے طور پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول اعظم رسولوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ۔